آج میں آپ کو ایک بہت ہی اہم ٹپ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس چھوٹے بچے ہیں یا کوئی بھی شخص ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو بڑی گہرائی سے اپنے ذہن میں بٹھا لے، تو وہ کون سا موقع ہوگا؟ جب انسان سونے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت جب آپ بات اس کو ذہن میں ڈالیں گے، وہ اس کے ذہن میں پختہ ہو جائے گی، وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، اس کے ذہن میں جذب ہو جائے گی۔ نرم مٹی کے اندر آپ کوئی بھی چیز لگائیں گے تو وہ اس کی جڑیں گہری ہو جائیں گی، گہری اس کی جڑیں جائیں گی اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے پینٹریٹ کر دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سونے کے قریب ہوتا ہے تو عام طور پر اس کی دماغ کی ویو لینتھ کچھ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ آپ انسانی دماغ کی فنکشننگ سوچیں، ہم اس کو ایسے واضح کرتے ہیں، انسان کا جو مائنڈ ہے وہ مختلف ویو لینتھ پر، مختلف فریکوینسیز پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ انسانی دماغ کی جو ورکنگ ہے وہ 5 فریکوینسی پہ ہوتی ہے۔ جب ہم ایکٹیو ہوتے ہیں، جب ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم پورے کانشس میں ہوتے ہیں، جب ہم پورے شعور میں ہوتے ہیں، کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گیما پر۔ بیسیکلی جب ہم گیما پر ہوتے ہیں تو بہت ایکٹیولی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا لرننگ لیول بہت تیز ہوتا ہے، کریٹیوٹی پر ہوتے ہیں۔ جب ہم گیما کے بعد ہم بیٹا پر آتے ہیں تو تھوڑا سلو ہو جاتے ہیں، ہماری فریکوینسی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم الفا پر آتے ہیں تو ہم نیند کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور الفا کے بعد جب ہم تھیٹا پر آتے ہیں، تھیٹا پر ہم نیند کے اندر، ڈیپ نیند کے اندر چلے جاتے ہیں، اور جب ڈیلٹا پر آتے ہیں تو گہری نیند کے چلے جاتے ہیں۔ تو جب ہم سونے اور جاگنے کے درمیان میں ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ جب ہم الفا موڈ میں ہوتے ہیں، جب انسانی دماغ جو ہے وہ اس وقت اس سپیڈ پر ہوتا ہے، اس کی فریکوینسی کے کچھ وہ سو رہا ہوتا ہے، کچھ جاگ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں جس طرح جاگو میٹو ہوتا ہے۔ اس وقت جو بات ذہن میں ڈالتے ہیں وہ اس کے ذہن میں پختہ ہو جاتی ہے، اس کے ذہن میں گہری بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد کی جو سپیڈ ہے وہ تھیٹا اور جو ڈیلٹا ہے، اس میں وہ ڈیپ سلیپ پہ چلا جاتا ہے انسان، اور ڈیپ سلیپ میں جا کر اور اس کے اندر وہ خوابوں کے میں چلا جاتا ہے، کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے۔ الفا پر وہ بندہ اس وقت جو بیرونی دنیا ہے اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا کنیکشن ہوتا ہے، اور وہ نیند کی وادیوں میں بھی گم ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سٹیج پر اس کے ذہن میں جو بات ڈالے گی، اس کے ذہن کے اندر وہ پختہ ہو جائے گی، اس کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے گی۔ یہ جو ہپناٹزم والے ماہر ہوتے ہیں، یہ انسان کو اسی تنویمی نیند اس کو کہتے ہیں، اس کو طاری کر کے، یعنی اس کے مائنڈ کو، اس کی فریکوینسی کو کم کر کے الفا لیول پر لے جاتے ہیں، اور اس لیول پر جب وہ کوئی بات بھی جو سجیشن دی جاتی ہے، جو اس کے بعد ذہن میں ڈالی جاتی ہے، وہ اس کے ذہن کے اندر وہ بڑی گہرائی تک وہ پختہ ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے، گہری نیند میں چلا جاتا ہے، اس کے اٹھنے کے بعد وہ بات اس کے انکانشیس مائنڈ کے اندر، اس کے ذہن کے کہیں دور گہرائیوں میں وہ بیٹھ چکی ہوتی ہے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بچوں کو کوئی ایسی بات، نئی بات، کوئی اچھی بات جو اس کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے ذہن کے اندر پختہ ہو جائے، تو وہ اس وقت دیں، اس وقت ان کے ذہن میں ڈالیں جب وہ سونے کے قریب ہوتے ہیں۔ جو بھی آپ اس کے ذہن میں سجیشن ڈالنا چاہیں، جو بھی آپ چاہتے ہو اس کی شخصیت کا حصہ بنے، تو وہ آپ اس وقت اس کے ذہنوں میں یہ باتیں کریں، اور اس طرح سے کرتے کرتے وہ بچہ نیند کی وادیوں میں چلا جائے، تو یہ باتیں اس کے ذہنوں کے اندر، اس کے دماغ کے اندر، اور وہ فیل کرے گا کہ اس کے اندر یہ چیزیں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں۔ تو وہ اہم موقع ہوتا ہے جب آپ کسی بچے کے ذہن کے اندر کوئی بھی سجیشن ڈالنا چاہتے ہو۔